آپ اردو آڈیو بکس .com پر آباد شاہ پوری کی کتاب اسلامی زندگی کی کہکشاں سن رہے ہیں۔ اب سنیے کتاب کا 5واں باب، انصاف کی کرنیں۔ آواز ہے وجی احمد صدیقی کی۔ عدل میں مساوات۔ امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی ان کی مجلس میں موجود تھے۔ ایک شخص تیز تیز قدموں سے لپکتا ہوا آیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف دعویٰ دائر کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مدعی کا بیان سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا اور کہا، اے ابو الحسن، اٹھیے اور مدعی کے ساتھ جا کر بیٹھیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حکم کی تعمیل کی۔ امیر المومنین نے فریقین کے بیانات سن کر فیصلہ دے دیا۔ مدعی چلا گیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ پھر اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ علی رضی اللہ عنہ کا رنگ بدلا ہوا ہے۔ پوچھا، ابو الحسن، مجھے آپ کا رنگ متغیر نظر آتا ہے، کیا کوئی بات ناگوار گزری ہے؟ ہاں اے ابن خطاب، علی رضی اللہ عنہ نے کہا، کون سی بات؟ یہ کہ آپ نے مجھے نام کے بجائے کنیت سے پکارا۔ آپ کو کہنا چاہیے تھا، علی اٹھو اور مدعی کے پاس جا کر بیٹھو۔ امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی کا ماتھا چوم لیا اور فرمایا، میرا باپ آپ پر قربان ہو۔ آپ لوگوں ہی کے ذریعے اللہ نے ہمیں ہدایت دی اور آپ ہی کے ذریعے ہم کفر کے اندھیرے سے نکل کر اسلام کی روشنی میں آئے۔ زمین کا طوق۔ اندلس کے اموی حکمران الحکم نے پہاڑی کی چوٹی سے وادی کبیر کے کنارے پر ایک طائرانہ نظر ڈالی۔ بڑا دلکش منظر تھا۔ دریا کے کنارے بلند و بالا درختوں کی قطار چلی گئی تھی۔ عقب میں وسیع سبزہ زار پھیلا ہوا تھا۔ سبزہ زار ختم ہوتے ہی قرطبہ کی عمارتیں شروع ہو گئی تھیں۔ آفتاب غروب ہونے کو تھا۔ شفق کی سرخی میدان کے سبزے سے گلے مل کر عجب بہار دے رہی تھی۔ الحکم کو یہ منظر کچھ ایسا بھایا کہ میدان میں ایک عظیم الشان قصر بنوانے کا فیصلہ کر لیا۔ انجینئر اور کاریگر طلب کر لیے گئے۔ نقشہ تیار ہو گیا۔ زمین کی پیمائش ہوئی۔ قصر کے حسن کو دوبالا کرنے اور باغات لگوانے کے لیے قرب و جوار کے مکانات گرانے کا فیصلہ ہوا۔ مالکوں سے بات چیت کی گئی۔ سب نے معقول معاوضہ لے کر مکان دے دیے، لیکن ایک بیوہ خاتون نے اپنا مکان بیچنے سے صاف انکار کر دیا۔ شاہی حکام نے ہر چند کہا، دوسرے لوگوں سے کئی گنا قیمت پیش کی، دباؤ ڈالا، ڈرایا، دھمکایا، مگر بیوہ عورت تحریس کے دام میں آئی نہ دھمکیوں سے مروب ہوئی۔ معاملہ الحکم تک پہنچا۔ وہ سخت چراغ پا ہو گیا۔ فوراً فرمان جاری کیا، مکان زبردستی لے لیا جائے اور قصر کی تعمیر شروع کر دی جائے۔ حکم کی تعمیر ہوئی۔ کوتوال نے بیوہ کو زبردستی مکان سے نکال دیا۔ کدال اور پھاوڑے حرکت میں آ گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے مکان زمیں بوس ہو گیا۔ چند ماہ بعد اس کی جگہ ایک خوشنما قصر سر اٹھائے کھڑا تھا۔ عورت نے عدالت میں بادشاہ پر استغاثہ دائر کر دیا۔ قاضی سے کہا، میں ایک غریب بیوہ ہوں۔ بادشاہ نے میرے یتیم بچوں کا حق غصب کر لیا ہے۔ بادشاہ کے مقابلے میں انصاف کی توقع کم ہے، لیکن اگر آپ آزادی اور جرت سے کام لیں اور انصاف کریں تو میرے بچے کبھی اپنے حق سے محروم نہیں رہ سکتے۔ بی بی بے فکر رہو، میں عدل و انصاف سے کام لوں گا۔ بادشاہ اور ایک غریب عورت میری نظر میں یکساں ہیں۔ اگر تمہارا حق بنتا ہے تو کوئی تمہیں اس حق سے محروم نہیں کر سکتا، قاضی نے جواب دیا۔ قاضی بادشاہ کے مزاج سے خوب واقف تھا۔ وہ بڑا تند خو اور شعلہ صفت انسان تھا۔ ایک بار اس نے دھوکے سے اپنے 300 مخالفین قتل کر کے ان کے سر اپنے محل پر لٹکوا دیے تھے۔ کسی کو اس کے سامنے بولنے کی مجال نہ تھی۔ قاضی نے عورت کو لمبی تاریخ دے دی اور الحکم کے نام عدالت میں حاضر ہونے کے سمن جاری کر دیے۔ عورت لمبی تاریخ ملنے کے بعد مایوس ہو گئی،
لیکن قاضی چاہتا تھا کہ مقدمے کی سماعت کی نوبت نہ آئے اور دوسری تدبیروں سے غریب عورت کا حق مل جائے۔ قصر تعمیر ہو چکا تھا، باغات لگ رہے تھے۔ ایک روز قاضی کو خبر ملی کہ بادشاہ قصر کا معائنہ کرنے تنہا جا رہا ہے۔ قاضی ایک گدھے پر خالی بورا لادے پہنچ گیا اور عرض کی، غلام اس جگہ کی مٹی بطور اعزاز اپنے پائیں باغ میں ڈلوانا چاہتا ہے، ایک بورا بھرنے کی اجازت مرحمت فرمائیے۔ بادشاہ نے اجازت دے دی۔ قاضی بورا بھر چکا تو کہنے لگا، تھوڑا سا ہاتھ بٹائیے، میں بورا گدھے پر رکھ لوں۔ بادشاہ تمسخر کے انداز میں ہنس دیا اور بوجھ اٹھانے میں مدد دی، لیکن بورا بہت بھاری تھا، اٹھ نہ سکا۔ قاضی نے کہا، اے امیر، آپ ایک بورے کا بوجھ دوسرے کی مدد سے بھی نہیں اٹھا سکتے۔ پھر قیامت کے روز جب حاکموں کا حاکم ذرا ذرا حساب لے گا اور عدل و انصاف کے لیے رعایا اور بادشاہ اور فقیر و غنی سب کو ایک قطار میں کھڑا کر دے گا، جب غریب و بے نوا اپنے اچھے اعمال کی بدولت نا انصاف بادشاہوں پر سبقت لے جائیں گے، اور جب وہ غریب بیوہ عورت جس کا مکان زبردستی چھین کر آپ نے یہ محل بنوایا ہے، بارگاہ الہی میں آپ کے خلاف استغاثہ دائر کرے گی اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ زمین کا طوق آپ کی گردن میں ڈال دیا جائے، تو آپ اس کا بوجھ کیسے اٹھا سکیں گے؟ الحکم قاضی کی تقریر سن کر رونے لگا اور اسی وقت حکم دیا کہ محل اور باغات ماں ساز و سامان کے اس بیوہ عورت کو دے دیے جائیں۔ پندار کبریائی پر ضرب۔ اندلس کے دارالحکومت میں عدالت کا اجلاس ہو رہا ہے۔ جسٹس قاضی ابن بشیر کرسی عدالت پر جلوہ افروز ہیں۔ اندلس کے حکمران اول امیر عبد الرحمن الداخل کے صاحبزادے سعید الخیر کا مقدمہ زیر غور ہے۔ سعید الخیر کا وکیل دلائل دے رہا ہے۔ شہزادہ سعید وثیقہ شہادت ہاتھ میں لیے بیٹھا ہے۔ وثیقے میں کئی گواہوں کی شہادت ثبت ہے۔ ان گواہوں میں ایک تو خود امیر المومنین الحکم ہیں، دوسرا ایک غیر معروف شخص زید کی گواہی ہو چکتی ہے تو امیر المومنین الحکم کا نام پکارا جاتا ہے، مگر وہ موجود نہیں۔ سعید الخیر اٹھتا ہے اور وثیقہ شہادت ابن بشیر کی خدمت میں پیش کر دیتا ہے، لیکن عدالت اس تحریری وثیقے میں ثبت شدہ شہادت قبول کرنے سے انکار کر دیتی ہے۔ سعید الخیر کے پندار کبریائی پر چوٹ سی لگتی ہے۔ سلطنت کا ایک اہلکار اور امیر المومنین کی تحریری گواہی مسترد کر دے؟ عدالت میں تو وہ خاموش رہتا ہے، مگر امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہو کر دل میں کھولتا ہوا لاوا اگل دیتا ہے۔ امیر المومنین، اس وثیقے پر آپ کی شہادت ثبت ہے، آپ کے دستخط موجود ہیں جو آپ نے اپنے خلداشیاں والد کی زندگی میں بادشاہ ہونے سے قبل کیے تھے، مگر قاضی کی جسارت دیکھیے کہ وہ آپ کی شہادت کو خاطر میں نہیں لاتا۔ ایسا مغرور متکبر شخص اس قابل نہیں کہ اسے مسند عدالت پر فائز رکھا جائے۔ ایسے شخص کو فوراً معزول کر دینا چاہیے۔ امیر المومنین اپنے چچا کی باتیں سن رہے ہیں مگر خاموش ہیں۔ سعید کا اصرار بڑھتا جاتا ہے۔ آخر وہ کہتے ہیں، ام مکرم، آپ جانتے ہیں ہم نے اس قسم کے معاملات سے کنارہ کشی کر لی ہے۔ ہمیں سلطنت کے انصرام و انتظام سے ہی فرصت نہیں، ہمارے پاس اتنا وقت کہاں کہ عدالتوں میں گواہیاں دیتے پھریں۔ آپ مقدمہ لڑنے کے بجائے یہ دیکھیے کہ انصاف کیا کہتا ہے۔ اگر انصاف آپ کے مخالف کے حق میں ہے تو اپنے دعوے سے دستبردار ہو جائیے، جو نقصان ہوگا میں اس کی تلافی کر دوں گا۔ مگر سعید الخیر اپنے موقف پر بضد رہے۔ قاضی کا تقرر آپ نے کیا، اس کی برطرفی بھی آپ کے اختیار میں ہے۔ یہ بات ناقابل برداشت ہے کہ وہ ہمیں عام دعوے داروں کی صف میں کھڑا کر دے۔ سعید الخیر کا اصرار جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو امیر المومنین الحکم
سرکاری کاغذ پر اپنی شہادت لکھتے ہیں اور خود اپنے ہاتھ سے شاہی مہر لگاتے ہیں اور 2 نامور فقہا کے حوالے کرتے ہیں کہ وہ اسے عدالت میں پیش کر دیں اور ساتھ ہی گواہی دیں کہ یہ خود میری شہادت ہے اور میں نے اپنے ہاتھ سے مہر ثبت کی ہے۔ جسٹس ابن بشیر برسر عدالت ہیں، شاہی تحریر ان کے ہاتھ میں ہے اور وہ اسے بڑے غور سے پڑھ رہے ہیں۔ سعید الخیر بڑی شان سے عدالت میں کھڑا ہے۔ دونوں علماء نے امیر المومنین کا پیغام پہنچا دیا ہے۔ عدالت میں ایک باوقار سناٹا طاری ہے۔ جسٹس ابن بشیر سر اٹھاتے ہیں، ایک نظر سعید الخیر اور ان کے ساتھیوں پر ڈالتے ہیں اور پھر تمکنت آمیز آواز خاموشی کو توڑتی ہے۔ آپ حضرات نے جو شاہی تحریر پیش کی ہے میں نے پڑھ لی۔ یہ شہادت کافی نہیں ہے، کوئی عادل گواہ پیش کیجیے۔ سعید الخیر تلملا اٹھتا ہے، کیا آپ امیر المومنین کی شہادت کو غیر معقول قرار دیتے ہیں؟ اس کی آواز میں غصہ صاف کروٹیں لے رہا ہے۔ جو کچھ میں نے کہا وہ آپ نے سن لیا۔ جسٹس ابن بشیر کہتے ہیں، آپ حضرات تشریف لے جائیے اور شہادت لائیے۔ عدالت کی کارروائی چند روز کے لیے ملتوی کی جاتی ہے۔ سعید الخیر غصے میں آگ بگولا الحکم کے پاس پہنچتا ہے۔ امیر المومنین، آج سلطنت کا وقار ختم ہو گیا، شاہی خاندان ذلیل و رسوا ہو گیا۔ عدالت کے نزدیک خود بادشاہ کی وقت بھی پرے کاہ کے برابر نہیں۔ ابن بشیر آپ کی شہادت کو غیر معقول اور آپ کو غیر عادل گواہ قرار دیتے ہیں۔ الحکم اپنے چچا کی باتیں بڑے سکون سے سنتے ہیں اور پھر متانت سے کہتے ہیں، ام مکرم، کیا آپ کا خیال ہے قاضی صاحب نے میرے متعلق غلط بات کہی؟ وہ راست باز اور راست رو انسان ہیں، حق گو اور حق پرست ہیں، حق کے معاملے میں کسی کی پرواہ نہیں کرتے۔ ان کا جو فرض تھا اسے ادا کر دیا۔ انہوں نے اپنے عمل سے وہ دروازہ بند کر دیا جس میں داخل ہونا ان کے لیے ممکن نہ تھا۔ اللہ انہیں اس نیک عمل کی جزائے خیر دے۔ سعید الخیر کا پارا چڑھ جاتا ہے، تیوری پر بل پڑ جاتے ہیں، پھر شکایت بھرے لہجے میں کہتا ہے، امیر المومنین، مجھے آپ سے یہ توقع نہ تھی۔ محترم چچا، امیر المومنین کہتے ہیں، میں نے وہی کچھ کہا جو کچھ مجھے کہنا چاہیے تھا۔ میں قاضی صاحب سے کسی قسم کی کوئی باس پرس نہیں کروں گا۔ جو شخص حق کے معاملے میں بادشاہ تک کو خاطر میں نہیں لاتا، اس کے فیصلے کس قدر حق و انصاف پر مبنی ہوں گے۔ کیا آپ چاہتے ہیں میں لوگوں کے معاملات میں خیانت کاری کی بنیاد رکھوں؟ ایسا مجھ سے ہرگز نہ ہوگا۔ سعید الخیر چپ چاپ اٹھ جاتا ہے۔ جسٹس ابن بشیر ناکافی شہادت کی بنا پر فیصلہ سعید الخیر کے خلاف صادر کر دیتے ہیں۔